बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। इमरान खान अवाम की ज़िद है, और ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं है जिन्होंने इमरान खान को अपनी ज़िद बना लिया, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी इमरान खान को अपनी ज़िद बना लिया है। गार्जियन की तरफ से एक रिसेंट कॉलम आया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और इस कॉलम को किस तरह से मुखालिफिन ने अपने लिए इस्तेमाल किया, मगर मेरा ये मानना है कि इमरान खान के चाहने वालों ने, खान साहब के चाहने वालों ने इस जहरीले कॉलम को एक चाशनी बनाकर पी लिया है। अब वो जो चाशनी बनाकर पी रहे हैं, ज़रा वो मैं आप लोगों के गोशगुजार करूँगी ताकि अंदाज़ा हो सके कि इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम की नब्ज़ को जानते हैं, और अवाम जो है उनकी ज़िद इमरान खान है। बड़ी खूबसूरत बात इमरान रियाज़ खान ने की कि जफ़ा डाला हुआ है अवाम ने इमरान खान साहब को, और वो इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए अब तैयार बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब के लिए सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनके ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसको वो चाशनी बना कर पी रहे हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज एक बहुत ही अहम केस, जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। पाकिस्तान की एक बेटी जो अरसा दराज से, सालेहा साल से अमेरिका की जो सबसे ज़्यादा बदनाम जेल है उसके अंदर कैद है, वो पाकिस्तान की बेटी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, और हुकूमत गुरेज़ा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाने के लिए। इवन दो के रहम की जो अपील भी की जानी मकसूद है अमरीकी सदर को, उसके अंदर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता, कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती। आज बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई डॉक्टर आफिया के रिहाई और पाकिस्तान वापसी के हवाले से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस एजाज़ इसाक साहब, उन्होंने हुकूमती नुमाइंदे के पसीने छुड़वा दिए। ये जो जुमला है पसीने छुड़वा दी, बस यूँ ही नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगी कि आज उन्होंने क्या क्या रिमार्क्स दिए हैं, और हुकूमत को उन्होंने लताड़ कर रख दिया है कि आप बेटी को नहीं लेकर आ सकते, आप पाकिस्तान की बेटी को नहीं लेकर आ सकते, उसके लिए किसी भी सतह पर आप मुकदमे को परसू करने के लिए तैयार नहीं है। ये लाजमी तौर पे सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इमरान खान साहब की जो एक ज़िद है वो अवाम ने पकड़ ली है, और गार्जियन उनके ऊपर क्या लिखता है। जो गार्जियन है उसने इमरान खान साहब के हवाले से एक जहरीला तरीन कॉलम लिखा है, और उसके ऊपर जो खान साहब के मुखालफीन हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी में ये रवैया आपको कम नज़र आएगा, मुस्लिम लीग नवाज़ में ये रवैया बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि इमरान खान साहब के मुखालफीन को वो मतलब इमरान खान के मुखालिफ की एक आखिरी हद पे चले जाते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से इसके ऊपर बड़ी जश्न मनाया गया, खुशी मनाएगी कि देखिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो गार्जियन में कॉलम लिखा गया, और इतना जहरीला है कि आप उसकी एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने वो कोई होता है ना रिश्तेदारों की तरह पक्की किस्म की आप वो निकालते हो, अपनी ग्रज निकालते हो, अपना बदला लेते हो। तो गार्जियन में इस किस्म का कॉलम लिखवाया गया है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। उसमें यह भी कहा गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक फ़ितना है, और इमरान खान साहब जो हैं वो ख़वातीन के लिबास के ऊपर जो आदमी कमेंट करता है वो कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर हो सकता है। फिर उसमें सबसे पहले इस कॉलम के अंदर सलमान रश्दी, जो मलून सलमान रश्दी है, उसका ज़िक्र किया गया है। और इसके अलावा कहा गया कि जी तालिबान जो हैं उनको वेलकम किया इमरान खान ने, और उसामा बिन लादन को शहीद का इमरान खान ने, और सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। मुखालिफिन जिस चीज़ के ऊपर डंका बजा रहे हैं वो ये कह रहे हैं, देखे 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 ज़रा गार्जियन ने कॉलम लिख दिया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इमरान खान ने ये भी किया, इमरान खान ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। लेकिन जो मलून सलमान रश्दी वाली एक लाइन है जिस पे एक कॉलम में सबसे पहले तज़किरा किया गया है, क्या बावर आप कराएंगे लोगों को कि सलमान रश्दी कौन है, इमरान खान का उसके साथ क्या एक कन्फ्रंटेशन रही है, इमरान खान ने क्यों उसके साथ बैठने से इनकार किया। तकरीबन 2 अरब मुसलमानों की नुमाइंदगी इमरान खान ने की। मुखालिफिन इसके ऊपर बात नहीं कर रहे कि उस मलून के साथ इमरान खान ने बैठने से साफ इनकार कर दिया, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और अगर आप सलमान रश्दी की हिस्ट्री निकाल कर देखें पाकिस्तान मुसलमानों के हवाले से वो क्या जज्बात रखता है, तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा बेहतर तौर पे हो सकेगा। और जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ख़वातीन के लिबास पे कमेंट किया और कैसे वो चांसलर बन सकता है, तो कोई पूछे इस वक्त इमरान खान की जो सबसे बड़ी सपोर्ट है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, आप दुनिया के जितने भी बेशतर ममालिक जहाँ से भी आपको इमरान खान साहब की सपोर्ट नज़र आएगी, आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर यंगस्टर्स हैं, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में हैं, नौजवान लड़के बहुत बड़ी तादाद में हैं, बूढ़े अफराद बहुत बड़ी तादाद में हैं।
تو یہ چیز کو جواز بنا کر پیش کرنا کہ ایک آدمی جو خواتین کے لباس پر بات کرتا ہے تو وہ کس طرح سے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن سکتا ہے، نہایت ہی یہ مضحکہ خیز بات ہے۔ میرا خیال میں ذہن کا استعمال ہی نہیں ہوا اس آرٹیکل کے اندر کہ باتیں کیا ہو رہی۔ جہاں تک اسامہ بن لادن کی بات ہے، اسامہ بن لادن کو آپ کچھ بھی کہیں لیکن اس کے اوپر ایک ٹیگ تھا، مسلمانیت کا ایک ٹیگ تھا۔ پھر دوسری بات یہ کہ طالبان کو جہاں تک عمران خان نے ویلکم کیا تو سب سے پہلے جو طالبان کو ایکسیپٹ کیا، وہ اگر آپ ہسٹری نکال کر دیکھیں تو وہ میاں نواز شریف صاحب نے طالبان کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا۔ آپ کہیں سے بھی اپنی مرضی سے ہسٹری نکالیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ طالبان کو ایکسیپٹ کرنے والا سب سے پہلے کون تھا پاکستان کی ہسٹری کے اندر۔ اس کے علاوہ عمران خان کے اوپر جو زہریلا کالم لکھا گیا اس کو کیسے چاشنی بنا رہے ہیں، وہ چاشنی بنا کر اس طرح سے پی رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے باہر بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے خان صاحب کے حق میں نعرے لگائے، اور ابھی میں دیکھ رہی تھی کچھ ٹائم پہلے ایک دو ایسی ویڈیوز آئی ہیں جو مینچسٹر سے آئی ہیں، وہاں پر نوجوان اپنی شرٹس کے اوپر عمران خان کے حوالے سے چانسلر کے طور پہ کہ عمران خان صاحب کو چانسلر ہونا چاہیے، باقاعدہ پوسٹر بنوا رہے ہیں، شرٹوں پر لکھوا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ چاشنی ہے جو عمران خان کا سپورٹر بنا کے پی رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا یہ گارجین کالم لکھ دے، ڈیلی میل اس کے اوپر کالم لکھ دے یا کوئی بھی لکھ دے، عمران خان صاحب کو فرق نہیں پڑ رہا۔ بات اتنی ہے کہ وہ ابھی بھی اس ریس کا کھلاڑی ہے، وہ اس ریس کے اندر شامل ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ اس بات کے اوپر حیرت ہو رہی تھی کہ جو لوگ پیسے دے کے، سفارشیں کروا کے، جعلی ڈگریاں لے کے آج اس ملک کے اتنے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے، میں کسی کا نام نہیں لے رہی، آج اتنے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جعلی ڈگریاں لے کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک میرٹ کے اوپر آدمی جو ہے وہ چانسلر کیسے بن سکتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اور وہ اس کے خلاف جو ہے وہ لابنگ کروا رہے ہیں۔ پاکستان میں بتاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، طالبان خان ہے، باہر کے ملکوں کو بتاتے ہیں یہ انتہا پسند مسلمان ہے۔ کوئی ایک تو اپنی لائن رکھو، آپ لوگ کسی ایک لائن پہ آپ لوگ رک جاؤ تاکہ دنیا اور آپ ایک ہی پیج کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر مجھے ایک اور بھی حیرت ہو رہی ہے، جس کی اصلی ڈگری ہے ان ججز کو نااہل کرایا جا رہا ہے، ان کی قابلیت کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کی ڈگریاں کینسل کرائی جا رہی ہیں۔ جو اصلی ڈگری والے ہیں ان کو میرٹ کا ان کا قتل ہو رہا ہے، اور جعلی ڈگری والے جو ہیں اس ملک کے اوپر رول کر رہے ہیں۔ آج ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی جو جعلی ڈگری والے ہیں، جو نااہل ہیں، جن کے پاس قابلیت نہیں ہے، وہ آج اس چیز کے اوپر لابنگ کر رہے ہیں کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن بھی جائے تو کیسے بن جائے، نہیں بننے دیں گے۔ یہ وہ میرٹ کا قتل ہے جو پاکستان میں تو ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کی شاخیں یہ لوگ جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس اعجاز اسحاق صاحب جو ہیں انہوں نے سماعت کی۔ ڈاکٹر عافیہ جو پاکستان کی بیٹی ہیں اور ایک لمبے عرصے سے وہ امریکہ کی جو بدنام زمانہ جیل ہے وہاں پر قید ہے۔ اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کیسے ممکن ہو اور پاکستان واپسی کیسے ہو جائے، تو آج جو ہے اس سماعت کے موقع پہ جو انہوں نے سیکرٹری خارجہ ہیں عدالتی حکم پر ان کو بھی عدالت میں بلایا، اور جو جج صاحب ہیں انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ سمجھ سے بالا ہے کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کسی بھی سطح پر کسی بھی فورم پر کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہی، ایون دو کہ ان کی جو بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ہیں ان کا جو امریکی وکیل ہے کلائیو سمتھ اس کی بھی معاونت نہیں کر رہے۔ وہ یہ جج صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو بیرون ملک میں کام ہوتا ہے، اور نام انہوں نے امریکہ کا نہیں لیا، انہوں نے کہا سفارتی کوئی کام ہوتے ہیں تو وہ جھٹپٹ ہو جاتے ہیں، آپ سارے کام کرا لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی تو آپ لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ ایون دو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر کو جو رحم کی اپیل لکھنی ہے اس کے اوپر حکومت آ کر کیوں اپنی معاونت نہیں دے رہی۔ تو آج جو سماعت تھی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ایک کام جج صاحب ہو سکتا ہے کہ جو رحم کی اپیل امریکی صدر کو لکھی جانی ہے وہ مسودہ لکھ کے ہمیں دیا جائے، ہم جو ہے اس کو آگے گورنمنٹ تک لے جائیں گے، اور میکسیمم ہمیں جو ابھی وقت درکار ہوگا اس پورے کام کے لیے وہ 2 سے 3 ہفتے ہوگا۔ تو اس کے اوپر جج صاحب جو ہیں وہ بڑے برہم ہوئے، انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ یہ پاکستان کی بیٹی کا معاملہ ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور واپسی کا معاملہ ہے، اور آپ 2 سے 3 ہفتے کا وقت طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ لیں کہ اس ملک کے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا بھول جائیں کہ یہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا معاملہ ہے، یہ سمجھ لے گورنمنٹ کہ یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں پھر جلدی میں کس طرح سے کام نمٹایا جاتا ہے۔ یہ سن کے تو حکومتی نمائندگان ہکا بکا رہ گئے اور سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے،
کیونکہ جب جج صاحب نے یہ کہا کہ تاریخ یاد رکھے گی اور تاریخ لکھے گی کہ بیٹی پاکستان کی تھی مگر امریکی وکیل جو ہے وہ مفت میں اس کا کیس لڑتا رہا، مگر حکومت اس وکیل کے پیچھے کہیں بھی نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ رویہ ہے حکومت کا. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ ڈاکٹر عافیہ واپس نہ آئیں؟ حکومت کیوں اتنی گریزہ نظر آ رہی ہے اس کام سے کہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے کسی بھی سطح پر، کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کوئی بھی نہ تو معاونت کی جا رہی ہے نہ رہنمائی کی جا رہی ہے. ایون دو کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ان کی بہن کا جو وکیل ہے اس کے ساتھ بھی معاونت نہیں کی جا رہی. کیا آپ بلیو کریں گے کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو کلائیو سمتھ ان کے وکیل ہیں وہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے افغانستان تک گئے اور جہاں جہاں وہ جا سکتے تھے معاملات کی چھان بین کے لیے وہ وہاں پر گئے، مگر جہاں کی بیٹی ہے، جس گھر کی بیٹی ہے، جس وطن کی بیٹی ہے، اس کی حکومت ریلکٹنٹ ہے. اپنے مفادات کے لیے امریکی حکام سے، امریکی گورنمنٹ سے بات چیت ہو سکتی ہے، مگر جب ڈاکٹر عافیہ کی بات آتی ہے تو حکومت کبھی بھی ہمیں فرنٹ فٹ پہ کھڑی اس کی معاونت یا مدد کے لیے کہیں نظر نہیں آتی. اب جو 2 سے 3 ہفتے کا وقت مانگا ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے، جج صاحب نے اس کے اوپر انکار کر دیا ہے اور 13 ستمبر کی تاریخ ڈالی. انہوں نے کہا 13 ستمبر ہے، جواب آپ کو ہر صورت جمع کرانا ہوگا. اب دیکھتے ہیں 13 ستمبر کو حکومت جو ہے وہ کیا جواب جمع کراتی ہے جج صاحب کے سامنے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.